پچھلے زمانے میں ایک دور دراز ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور پھر ان سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی لاڈلی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ساتھ اس کے 7 بڑے بھائی بھی اس سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ضد سی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہر بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتی تھی اور بادشاہ ملکہ اور اس کے بھائی شہزادوں کو اس کی ضد ماننا پڑتی تھی کہ اس کے اس لاڈ کا علم رایا کے ہر آدمی کو تھا، اس لیے وہ سب اسے لاڈلی شہزادی کہتے تھے۔ حالانکہ اس کا اصل نام جہاں آرا تھا، لیکن اس کا نام لاڈلی شہزادی ہی مشہور ہو گیا تھا کہ اب سب اسے لاڈلی شہزادی ہی کہتے تھے۔ لاڈلی شہزادی زیورات کی بے حد شوقین تھی، یہ دنیا بھر کے انتہائی قیمتی زیورات اس کے پاس تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے زیورات خریدتی رہتی تھی اور جو زیور اسے پسند آ جاتا وہ اسے ہر قیمت پر خرید لیتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے محل میں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کنیز نے زیورات کے ایک تاجر کے آمد کی اطلاع دی تو شہزادی نے تاجر کو فوراً بلا لیا۔ تاجر کسی دور دراز کے ملک کا رہنے والا تھا، اس کے پاس انتہائی خوبصورت اور نایاب زیور تھے جو شہزادی کو بے حد پسند آئے اور شہزادی نے انہیں منہ مانگی قیمت پر خرید لیا۔ کاش میرے پاس کٹاما ہوتا تو آج میں اس کے بدلے شہزادی سے بہت سی دولت حاصل کر لیتا۔ اچانک تاجر کے منہ سے نکلا تو شہزادی چونک پڑی۔ کٹاما کیا مطلب؟ شہزادی نے تاجر سے پوچھا۔ چھوڑیں شہزادی صاحبہ، جو چیز مل ہی نہیں سکتی اس کا ذکر کیا کرنا، بس ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا ہے، تاجر نے ٹالنے کے سے انداز میں کہا۔ نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ شہزادی اپنی عادت کے مطابق ضد پر اتر آئی تو تاجر نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی کو ٹال دے، لیکن شہزادی تو بے حد ضدی تھی، اس لیے جیسے جیسے تاجر ٹالتا رہا اس کی ضد بڑھتی رہی اور جب شہزادی نے تاجر کو قتل کرا دینے کی دھمکی دی تو تاجر خوفزدہ ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، میں تو آپ کی وجہ سے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ اس کا حصول انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ کٹاما جادوگروں کے ملک طلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب کا تیار کرایا ہوا ایک ایسا ہار ہے جس میں دنیا کے سب سے قیمتی موتی پروئے گئے ہیں۔ ان موتیوں کی تعداد 100 ہے اور ان میں ہر موتی اس قدر قیمتی ہے کہ ایک موتی کی قیمت ایک پورے ملک کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا، پھر یہ ہار ایک طاقتور دیو کے ہاتھ لگ گیا اور اب یہ ہار اس طاقتور دیو کے قبضے میں ہے۔ اس دیو کا نام شامان دیو ہے۔ یہ اس قدر طاقتور دیو ہے کہ بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور دیو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جب تک اس دیو کو ہلاک نہ کر دیا جائے کٹاما ہار کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور یہ دیو کالے پہاڑوں کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سے بہادر وحشی رکھے ہوئے ہیں جو لڑائی اور طاقت میں عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی کٹاما ہار لینے ان پہاڑوں میں جا نکلتا ہے تو شامان دیو کے وحشی اس کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس شہزادی کے گلے میں کٹاما ہار ہوگا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور امیر شہزادی کہلائے گی۔ تاجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ اس نے تاجر سے مزید تفصیل معلوم کی اور پھر وہ بادشاہ سلامت کے بڑے محل میں آ گئی۔ اس نے اپنے 7 بھائیوں کو فرمائش کی کہ اسے کٹاما ہار لا دیں، لیکن سب بھائیوں نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں ان کی جان جانے کا خطرہ تھا اور وہ ایک ہار کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن شہزادی نے اپنی عادت کے مطابق ضد کر لی اور پھر اس کی ضد اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ بے حد فکر مند ہوا۔ اس نے وزیر سے مشورہ کیا تو وزیر نے مشورہ دیا کہ بہت سی ریاستوں کے شہزادے لاڈلی شہزادی سے شادی کرنے کے خواہشمند ہیں، اس لیے کیوں نہ ہر جگہ اعلان کر دیا جائے کہ جو شہزادہ کٹاما ہار لے کر آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ بادشاہ کو یہ تجویز بے حد پسند آئی۔ اس نے ملکہ سے مشورہ کیا تو ملکہ نے بھی اسے پسند کیا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر بات کی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شہزادی انکار نہ کر دے، لیکن شہزادی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ارد گرد کی تمام ریاستوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شہزادہ کٹاما ہار شامان دیو سے حاصل کر کے لے آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی اور اسے آدھی سلطنت بھی دے دی جائے گی۔ کیونکہ
शहज़ादी बेहद खूबसूरत थी और बादशाह की सल्तनत भी बेहद वसीअ व अरीज़ और खुशहाल थी। इसलिए बेशुमार रियासतों के शहज़ादों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी खितामा हार हासिल ना कर सका। तरह काफ़ी अरसा गुज़र गया, शहज़ादी मज़ीद गमगीन रहने लगी। एक रोज़ अचानक मुल्क चीन का शहज़ादा ताई आ गया। उसने बादशाह और शहज़ादी के भाइयों से मुलाकात की और शहज़ादी के लिए खितामा हार हासिल करने का इरादा ज़ाहिर। चनाचे इसे तफ़सीलात बता दी गईं। इधर शहज़ादी को भी शहज़ादे ताई की आमद का पता चल गया और जब उसकी सहेलियों ने शहज़ादा ताई की वजाहत और बहादुरी की तारीफ़ें सुनाई, तो शहज़ादी बेहद खुश हुई। मुल्क चीन एक बहुत बड़ा मुल्क था और शहज़ादा अपने बाप का इकलौता बेटा था। इसलिए अगर शहज़ादी की शादी उससे हो जाती तो शहज़ादी बड़े मुल्क चीन की मलका बन जाती। उसने रात को अपनी सहेली के ज़रिए शहज़ादा ताई को अपने महल में बुलवा लिया और दोनों ने एक दूसरे को देखकर बेहद पसंद किया। शहज़ादा ताई ने भी वैसे तो शहज़ादी की खूबसूरती की बेहद तारीफ़ें सुन रखी थीं, लेकिन जब उसने शहज़ादी को देखा और भी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि शहज़ादी उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। दूसरे रोज़ जब शहज़ादा ताई काले पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ, तो शहज़ादी भी बादशाह से इजाज़त लेकर उसके साथ चल पड़ी। उसका कहना था कि वो खुद अपनी आंखों से शहज़ादे की बहादुरी देखना चाहती है और ये भी देखना चाहती है कि वाकई शहज़ादा ताई इस देव को हलाक करके उसके लिए खितामा हार हासिल करके लेके भी आता है या नहीं। क्योंकि वो बेहद जिद्दी और लाडली थी, इसलिए बादशाह और मलका ने उसे इजाज़त दे दी और शहज़ादी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ शहज़ादा ताई के साथ काले पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। अलबत्ता शहज़ादा ताई ने उसे कह रखा था कि काले पहाड़ों पर पहुंचकर वो उससे अलहदा रहेगी ताकि देव उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन शहज़ादी ने जब उसे बताया कि उसे एक दरवेश ने ऐसा तावीज़ दिया हुआ है जिसकी बरकत की वजह से कोई देव या जिन उसके करीब भी नहीं आ सकता और ना ही किसी तरह उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो शहज़ादा मुतमईन हो गया। फिर वो सब मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए आखिरकार काले पहाड़ों में पहुंच गए। शहज़ादा ताई शहज़ादी जहांआरा और उसके मुहाफिज दस्ते को एक जगह छोड़कर आगे बढ़ गया। अब उसे शमान दियो के महल की तलाश थी और फिर इस दूर से स्याह पत्थरों का बना हुआ बड़ा सा महल नजर आ गया, तो वो सीधा इस महल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर वो जैसे ही एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा जिसके बाद पहाड़ों का कटाव आता था, तो अचानक एक तरफ से एक लंबे कद वाला इंतहाई ताकतवर जिस्म का मालिक वहशी नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी और भारी तलवार थी। रुक जाओ, कौन हो तुम? वहशी ने चीख कर कहा। तो शहजादा रुक गया। अलबत्ता उसने भी न्याम से तलवार निकाल ली थी। मेरा नाम शहजादा ताई है और मैं मुल्क चीन का शहजादा हूँ। मैं यहाँ शमान दियो को हलाक करके उससे कटामा हार लेने आया हूँ ताकि लाडली शहजादी जहांआरा से शादी कर सकूं। लेकिन तुम कौन हो और क्यों से रोका है? शहजादे ने तफसील से बात करते हुए कहा। मेरा नाम वहशी डीटू है और मैं शमान दियो के वहशी मुहाफिजों का सरदार हूँ। अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। वहशी डीटू ने फैसला कुन लहजे में कहा, और अगर मैं तुम्हें हलाक कर दूं तो? लेकिन तुम ऐसा करो कि अपने सब साथियों को बुलवा लो ताकि मैं इकट्ठा ही सबका खात्मा कर दूं। बहादुर शहजादे ताई ने कहा, अगर तुमने मुझे हलाक कर दिया तो मेरे तमाम साथी खुद ही हलाक हो जाएंगे, लेकिन तुम मुझे हलाक नहीं कर सकते। वहशी सरदार टीटू ने कहा, और उसके साथ ही उसने अपनी भारी तलवार से शहजादे पर बड़ा भरपूर हमला कर दिया। लेकिन शहजादा शमशीर जनी के फन में माहिर था और फिर वो बेहद बहादुर भी था, इसलिए उसने हमला रोक लिया और फिर इन दोनों के दरमियान जोरों शोर से लड़ाई शुरू हो गई। उसी लम्हे शहजादी जहांआरा भी वहां पहुंच गई और उनकी लड़ाई देखने लगी। शहजादे ने देखा कि पहाड़ी कटाव की आड़ से एक खौफनाक देव जिसके सर पर एक बिल्ली जैसा ताज था, इस लड़ाई को देख रहा था। वो समझ गया कि ये शामान देव है। चनाचे शहजादे ने और ज्यादा जोरों शोर से हमले शुरू कर दिए, लेकिन वहशी सरदार टीटू भी बेहद बहादुर और तलवार चलाने में माहिर था, और फिर उसकी तलवार भी शहजादे की तलवार से ज्यादा लंबी और भारी थी, इसलिए शहजादे का कोई दांव उस पर ना चल रहा था। और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते थक से गए, लेकिन कोई एक दूसरे को शिकस्त ना दे पा रहा था कि अचानक शहजादे को एक तरकीब सूझी। उसने पैर की मदद से एक पत्थर को वहशी सरदार पर उछाला, तो वहशी सरदार की तवज्जो इस पत्थर की वजह
سے شہزادے سے ایک لمحے کے لیے ہٹ گئی، اور اسی لمحے کے لیے تو شہزادے نے یہ ترکیب استعمال کی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی مہارت سے تلوار چلائی، اور اس بار وحشی سردار اس کے حملے کا توڑ نہ کر سکا، اور اس کی گردن کٹ کر دور جا گری، اور ساتھ ہی دور محل سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بہادر شہزادہ سنبھلتا، اچانک شمان دیو چیختا ہوا اچھل کر چٹان کے اوپر چڑھ آیا۔ غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ایک طرف گری ہوئی وحشی سردار کی تلوار اٹھا لی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ تیزی سے غوطہ مار کر ایک طرف ہٹ گیا، اور دیو کا زوردار وار خالی گیا۔ اور چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے حملہ کیا تھا، اور اس کا وار خالی رہ جانے کی وجہ سے وہ گھوم گیا، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا، تو بے پناہ طاقتور اور لمبا ترنگا شمان دیو چیختا ہوا منہ کے بل نیچے جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے عقبی حصے پر پوری قوت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگر مقابل میں کوئی انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کے مقابل انسان کی بجائے دیو تھا، اور دیو بھی شمان جیسا طاقتور، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شمان دیو نے تڑپ کر ہاتھ مارا، تو شہزادہ تائی کسی گیند کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گرا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل گئی۔ شہزادی جہاں آرا جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، بے اختیار چیخنے لگی، لیکن شہزادے تائی نے اٹھ کر اسے تسلی دی، اور پھر تیزی سے جھپٹ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران شمان دیو بھی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کی عقبی طرف سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اس طرح اس کی ٹانگوں کی عقبی طرف سے بھی زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کھڑا ہو گیا، بلکہ اب اس کا انداز ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادے کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی نے اب پوری طرح سنبھل گیا۔ اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شمان دیو پر حملہ کر دیا، لیکن شمان دیو نے یکلخت ہاتھ کو گھمایا، اور اسی لمحے شہزادہ تائی اس کے ہاتھوں میں آ گیا، اور اس نے اسے اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہاں آرا کی ایک بار پھر سے چیخیں نکل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادہ تائی کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ بے جا لاڈ کیا کرے گی، اور نہ ہی ضد کیا کرے گی۔ اس لمحے شمان دیو نے شہزادے کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر اٹھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اپنے اوسان بحال رکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود تلوار کو مخصوص انداز میں گھمایا، تو وہ شمان دیو کے سر پر موجود بلی کی سی تھی شکل کا تاج کٹ کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی شمان دیو چیختا ہوا نیچے گر گیا، اور شہزادہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا، پھر ہلاک ہو گیا۔ اصل میں اس کی ساری طاقت اس تاج میں تھی، اس لیے جیسے ہی تاج کٹ کر دور جا گرا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ تائی اور شہزادی جہاں آرا دونوں بے حد خوش ہوئے، اور پھر دونوں اس دیو کے محل میں گئے۔ وہاں تمام وحشی محافظ ہلاک ہوئے پڑے تھے، وہاں سے انہیں کٹامہ ہار مل گیا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی واپس آ گئے، پھر ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔